بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے. ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے. یعنی جب مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اس حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں موت واقع ہوئی ہے. اور موت آدمی کی، اس کے ساتھ یہ بھی حدیث ہے، اس کو بھی ساتھ ملا لیں، بات بہت واضح ہو جائے گی. اس حدیث میں یہاں جو ذکر ہے وہ اتنا ہے کہ بندہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے، اور موت آدمی کی اس حالت میں واقع ہوتی ہے جس حالت میں وہ زندگی گزارتا ہے. تو اب ترتیب یوں بنی کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسی ہی قبروں سے تم اٹھائے جاؤ گے. مقصود اس حدیث کا یہ ہے، اور بتلانی یہ بات مقصود ہے کہ ہر شخص کو اور ہر مومن کو اپنی آخری زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کو اپنی پچھلی زندگی سے موجودہ زندگی کو بہتر بنانے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ جل شانہ کے رضا کے خاطر اعمال صالحہ میں مصروف ہو جانا چاہیے، تاکہ انجام بخیر ہو، اور آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو وہ نیک عمل میں لگا ہوا ہو. جب نیک عمل میں لگا ہوا ہوگا تو موت بھی ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے آئے گی، اور جب موت اچھی آئے گی تو اٹھایا بھی اسی حال میں جائے گا. دیکھیے دو چیزیں ہیں، اور یہ دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے بڑی کثرت سے، اور اتفاق ایسا ہے کہ آج یہ روایت بھی آ گئی، اور یہ مولانا صاحب کا جو انتقال ہوا، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، اس مثال سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں، جو میں ابھی مختصر الفاظوں میں عرض کرنے لگا ہوں. دو چیزیں ہیں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا حسن خاتمہ. دعا بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، حسن خاتمے کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرما دے، حسن خاتمے کی دولت عطا فرما دے. اور ایک لفظ ہے سوء خاتمہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. سوء خاتمہ کا معنی بری حالت میں انسان کی موت آئی ہے، تو سوء خاتمہ سے پناہ مانگا گیا. اور حسن خاتمے کی دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کا تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ اچھا ہو گیا اور موت اچھی ہو گئی تو پھر آگے کی منزل انشاءاللہ آسان ہے. اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو پھر آگے کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کسی بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو حسن خاتمہ یہ شریعت میں مطلوب ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ نیک آدمی ہے یا وہ نیک نہیں ہے، وہ طاعات اور عبادات اور اعمال صالحہ والی زندگی گزار رہا ہے یا فاسق اور فاجروں والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ دعا وہ ضرور کرتا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ خاتمہ صرف دعاؤں سے اچھا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین کر لیں. صرف دعائیں آپ کرتے رہیں حسن خاتمہ کی تو حسن خاتمہ اچھا نہیں ہوگا. اس کے کچھ عوامل ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں، وہ جب تک عوامل اور اسباب اختیار نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک حسن خاتمے کی دولت اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے. صرف دعاؤں سے، صرف تمناؤں سے، صرف حسرتوں سے اگر حسن خاتمہ ہونے لگا
پھر تو میرا خیال جتنے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ سارے ہی ایمان پر ہی ان کی موت آئے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، کوشش کی جائے، راستے کا صحیح انتخاب کیا جائے، اس کے لیے جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حسن خاتمے کے لیے ان اعمال کی ضرورت ہے، ان اعمال کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی امید لگا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، اس روایت کو بھی یہاں پر ذکر کرنا مناسب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعملہ، فرمایا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ، بڑی توجہ سے سننے کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب کسی آدمی کے ساتھ اور کسی بندے کے ساتھ اللہ کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، استعملہ، اللہ تعالیٰ اس کو استعمال فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، فقیل وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پھر ایسے آدمی کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آگے جو جواب ہے وہ دیکھیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے عجیب عجیب کام کرتا رہتا ہے زندگی میں، عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، الٹی سیدھی چیزوں میں پڑا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ اعمال صالحہ کی توفیق ملنا، یہ نیک کاموں کا دل میں خیال آنا اور اس صحیح راستے پر چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایمان پر اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی آگے کی جو زندگی رہ گئی ہے، نہیں معلوم کسی کو، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، اپنی آگے کی زندگی کو پچھلی زندگی کے مقابلے میں بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، اس کو صحیح کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، طاعات میں، عبادات میں، اعمال صالحہ میں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں، ان کاموں میں اگر انسان لگا لے تو اس کا معنی یہ ہے کہ توفیق اس کو اللہ کی طرف سے اچھی مل رہی ہے، اچھی مل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو آج حسن اتفاق ہو گیا ہے، یہ جو ہمارے بلال مسجد کے جو امام صاحب ہیں، میری ان سے بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے، 2-4 دفعہ میری چلتے راہ سلام دعاؤں سے ہوئی ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ بہت پرانے یہ امام صاحب تھے، بہت عرصے سے ماشاءاللہ یہاں پر دین کی خدمت میں مصروف تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری زندگی لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہے، اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہے، نماز روزی کی تلقین کرتے رہے، خیر کی طرف دعوت دیتے رہے، تو موت بھی کیسی آئی؟ رمضان میں بھی آئی اور اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس سے زیادہ اس حدیث کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اور مجھے بھی کسی صاحب نے بتایا کہ کسی اور جگہ پر ابھی 15 دن میں 15 روزہ قرآن کریم بھی تراویح میں سنا کے فارغ ہوئے۔ یہ ہے، جیسی زندگی گزارو گے موت بھی ویسی آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے تم اللہ تعالیٰ کیا اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، میں کس ٹریک پر چل رہا ہوں، میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، غلط راستے پہ چل رہا ہوں۔ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ابھی میری موت آ جاتی ہے، بھئی گارنٹی تو کوئی نہیں ہے، نہ میری گارنٹی ہے نہ آپ کی گارنٹی ہے، نہ اس کے لیے بوڑھا ہونا شرط ہے، نہ معذور ہونا شرط ہے، نہ بیمار ہونا شرط ہے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ جو ایک سانس لی ہے دوسری سانس کا لینے کا موقع بھی ملے یا نہ ملے، کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے اب تک تو جو ہو چکا، آئندہ اپنی زندگی کا یہ رخ اور سمت وہ ہم درست کر لیں، ہم یہ ارادہ کر لیں، یہ عزم کر لیں، ہم یہ نیت کر لیں کہ بقیہ ماندہ جو زندگی ہماری رہ گئی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں صرف ہو، فرما برداری میں صرف ہو، اچھے کاموں میں صرف ہو، نیک کاموں میں صرف ہو۔ اگر اس کی کوشش کر لی جائے گی اور اس راستے پر چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بھی
ایمان پر ہوگا. اور بھائی اصل تو چیز ہے انما الاعمال، حدیث میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار تو خاتمے پر ہے. آدمی زندگی پر نیک کام کرتا رہے، کچھ پتہ نہیں موت کیسے آئے گی. میں اس سلسلے میں کل انشاءاللہ، کل تو درس شاید نہیں ہوگا، چلیں زندگی رہی تو پرسوں میں بات آپ کو بتاؤں گا. بڑی اہم باتیں اس سلسلے میں، وہ میں شاید کوئی اللہ کا بندہ سمجھ لے، کسی کے دل میں بات اتر جائے. بڑی اہم باتیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے، وہ دعا مانگا کریں. اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ تمام کاموں میں میرا انجام جو ہے وہ اچھا فرما دیں. اتنی جامع اور بہترین دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں مانگ سکتا. اے اللہ تمام کاموں کا انجام میرا اچھا فرما دیں، اور دنیا اور آخر کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ آپ میری حفاظت فرما دیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مختلف احادیث کو تلاش کرنے کے بعد، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد، کچھ ایسے احادیث سے اعمال ملے ہیں اور ان اعمال کا انتخاب کیا ہے جن اعمال کے کرنے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمے کی بشارت دی ہے. بات سمجھ میں میرا خیال پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی. مختلف احادیث میں تلاش کرنے سے کچھ اعمال ایسے ملے ہیں کہ اگر ان اعمال پر مواظبت کر لی جائے، ان اعمال کی پابندی کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے حسن خاتمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ اعمال آنے چاہیے. یہ نہیں آنے چاہیے جی، آنے چاہیے. تو میرا خیال میں بات شروع کر دیتا ہوں، لیکن بات پوری تو نہیں ہو سکے گی. جتنی ہو گئی اتنی بات کر لیتے ہیں، پھر باقی پرسوں بات کریں گے. نمبر 1، پانچوں نمازوں کے لیے اہتمام سے مسواک کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت جب کریں تو بھی مسواک کریں. یہ حکم جہاں مردوں کے لیے ہے وہاں یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے. ہمارے یہاں اس معاملے میں کوتاہی ہے. سچ بات یہ ہے کہ کوتاہی ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ اس مسواک کرنے کے 70 سے زائد فائدے ہیں. 70 سے زائد فائدے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، یہ حدیث سے میں باتیں زائد بتا رہا ہوں، یہ عائشہ میں نہیں مار رہا، ہوائی فائر نہیں کر رہا، حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. حدیث میں ہے کہ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اہتمام سے مسواک کر کے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ 15 روپے کی، 20 روپے کی، پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے. ہمیں تو بیچارے ایک صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کئی سالوں سے وہ 10 12 15 ایک ساتھ دے دیتے ہیں. تو وہ مہینے 2 مہینے کا کوٹا جو ہے وہ میرا پورا ہو جاتا ہے. تو مجھے تو نہیں معلوم کتنے کی ملتی ہے. تو 15 روپے کی ملتی ہوگی، 10 روپے کی ملتی ہوگی. لیکن اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے، اس کا اہتمام اگر کر لیا جائے تو آپ بتائیں کہ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. تو پھر آج سے نیت کر لیں. اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنی چاہیے. سب مسواک کا اہتمام کریں. نمبر 2، نیک لوگوں سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے بارے میں دل میں کوئی کینہ، حسد، بغض، عداوت نہ رکھنا، یہ بھی ایمان پر خاتمے کا ایک بہت بنیادی سبب ہے. بس میں اس کی مزید تشریح نہیں کروں گا، کچھ مصلحت ہے اس میں. آپ سارے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں. میں جملہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں حدیث کا، العاقل تکفیہ الاشارہ، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. پھر دوبارہ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں، نیک اولیاء اللہ، نیک لوگ، نیک کا مطلب جبریل امین نہیں اتریں گے. جبریل امین نہیں اتریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بس جو آدمی ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے، نماز روزے کا پابند ہے، کوئی کبیرہ گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا. بس میرا خیال یہ کہ آپ نیک اسی کو سمجھیں. اب آپ اگر نیک آدمی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہوا میں اڑے اور پانی پر تیرے، تو میرا خیال زندگی گزر جائے گی، آدمی نہیں ملے گا آپ کو ایسا. اس لیے بہتر یہ کہ آپ سے جو بہتر ہو، مجھ سے جو آدمی بہتر ہو، میں اس کو نیک سمجھوں.
ان تفصیلات کے ساتھ جو میں نے ابھی مختصراً شارٹ کٹ آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ جو ظاہری طور پر شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا، ظاہری اس کا حلیہ شریعت کے مطابق ہے، نماز روزے کا اہتمام کر رہا ہے، کبیرہ گناہوں سے حتی المقدور بچنے کا اہتمام کرتا ہے، وہ آدمی نیک ہے۔ تو میرے خیال سے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میرے خیال سے آپ جتنے بیٹھے ہیں سب نیک ہیں میری نظر میں، انشاءاللہ سارے نیک ہیں۔ تو نیک لوگوں سے محبت کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان سے دل میں ذرہ برابر کینہ، حسد، بغض نہ رکھنا، یہ ایمان، خاتمہ بالایمان کا ایک بہت بڑا یہ سبب ہے اور سبب معاون ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، ان کو یاد رکھ لیں۔ اور تیسری بات بس کر میں بات ختم کروں، پھر باقی بات پھر کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ تیسرا سبب جو حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ جب آذان ہو تو ہر کام کو چھوڑ کر ادب اور احترام کے ساتھ اذان کے کلمات کا جواب دینا، اذان کے کلمات کا جواب دینا۔ آپ جس حال میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، موقوف کر دیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، بند کر دیں قرآن شریف، ابھی اذان کا جواب دیں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت کریں، چھوڑ دیں اس کو۔ اذان کے کلمات، مؤذن جو کہہ رہا ہے کلمات، ان کلمات کا جواب دینا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، اور درود شریف کے بعد جو ہے وہ اذان کے بعد کی دعا جو آپ کو یاد ہے اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ الی آخری۔ تو اس دعا کو پڑھنا حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کے بعد اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وجبت لہ شفاعتی، ایسے آدمی کے لیے میری شفاعت واجب، انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو خلاصہ آج کی گفتگو کا کیا نکلا؟ بس چند باتیں، سارا خلاصہ ہے۔ نمبر ایک، آدمی کو اپنی موجودہ زندگی کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو ماضی کی زندگی کے مقابلے میں اپنی موجودہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موت بھی ہماری اسی حالت میں آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ احادیث میں جن اعمال کا تذکرہ ہے کہ ان اعمال کو اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرماتے ہیں، اس میں سے میں 3 سبب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ نمبر ایک، یہ میں خیال ابھی میں نے بتایا 5 منٹ پہلے، مسواک کرنا، پوری بات مسواک کیا؟ مسواک کرنا، پوری بات مسواک کرنا۔ نمبر 2، یہ حال ہے، یہ ذہن ہے ہمارا، اچھے اور نیک صالح لوگوں کی، دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، 2۔ نمبر 3، اذان کے کلمات کا جواب دینا اور اس کے بعد پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔